کفار مکہ بھی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعوت حق دے رہے ہوتے تھے تو ان کو اصل مسئلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صادق اور امین یا اعلیٰ صفات ہونے کا نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ جب آپس میں بیٹھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ بھائی مسئلہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس کوئی ایک کلام ہے، کوئی ایک جادوئی کلام ہے کہ بس جو اس کلام کو سنتا ہے اس کا دل و دماغ بدل جاتا ہے، وہ اس سے پریشان تھے۔ وہ باقاعدہ جب آپس میں نشستیں کرتے تھے تو ایک روز یہ ہوا کہ آپس میں سارے یہ بیٹھے تھے کفار مکہ اور آپس میں بات ڈسکس کر رہے تھے کہ دیکھو ابھی کچھ دن پہلے ایک قبیلہ دوس کا سردار آیا تھا، طفیل دوسی، اور یہ کتنا بڑا سردار ہے، وہ یہاں پر آیا تھا، وہ خود بھی اتنا بڑا مایہ ناز شاعر ہے، یہ ایک قبیلے کا سردار تھا جو مکہ آیا تھا باہر سے، اور ہمارے منع کرنے کے باوجود، ہماری انتہائی کوششوں کے باوجود بھی اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ یعنی یہ معاملہ اس طرح ہوا تھا کہ یہ ایک بڑے قبیلے کا سردار تھا، یہ مکہ آیا، جب یہ آیا تھا تو اس کو سب نے کہا، اس کو گویا ایک نے اس کو پکڑ کے کہا کہ بھائی سب سے ملنا، سب یہ مکے آئے ہو نا، سب کچھ کر لینا، محمد سے نہ ملنا صلی اللہ علیہ وآلہ، ان سے نہ ملنا۔ تو وہ ایک لمحہ ایسا آیا کہ وہ یہ بات سن کے کہ ان سے نہ ملنا، ان سے نہ ملنا، وہ سن کے تنگ آ گیا، وہ اتنا تنگ آ گیا جیسے اس نے کانوں میں رویاں ڈال لی کہ ہر آدمی جہاں جاتا ہوں مکے میں، نہیں سوچا کہ میں کسی ایک شہر میں جاؤں اور ہر آدمی وہاں ایک ہی بات کر رہا ہوں، تو ہر آدمی ایک ہی بات کر رہا ہے، محمد سے نہ ملنا، محمد سے نہ ملنا، چونکہ یہ سب خوف زدہ تھے کہ وہ باہر سے سردار آیا ہے اور اگر یہ مل لیا سرکار دو عالم سے تو پھر یہ بھی اپنا دین بدل لے گا، تو یہاں تک کہ اس نے کانوں میں رویاں ڈالی۔ جب واپسی کا وقت آیا تو اس نے ایک لمحے کو سوچا کہ یار یہ میں کیا بیوقوفی کر رہا ہوں، یہ سارے لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کام نہ کر رہے ہیں، مطلب ایسی کیا قیامت آ جائے گی، ایسا کیا ہو جائے گا، میں ملتا ہوں، میں ذرا جب بات ہوں۔ تو واپسی سے پہلے اس نے کہا کسی سے کہ کیا آپ مجھے ملوا سکتے ہیں محمد نام کے شخص سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو اس نے کہا جی آئے میں آپ کو لیے چلتا ہوں۔ اس شخص نے اس کو ملوا دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو بس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ ملا، سلام دعا بات چیت تعارف، اور پھر وہی ہوا جس کا ان کفار کو ڈر تھا۔ بس سرکار سے کچھ لمحوں کی ملاقات ہوئی، سرکار نے اللہ کا کلام سنایا، وہ مسلمان ہو کے چلا گیا۔ تو اب یہ کفار آپس میں بات کر رہے ہیں کہ بھئی تم نے دیکھا کہ وہ بھی آیا تھا، بس محمد نے اپنا کلام سنایا، وہ محمد کا دین واپس لے کر چلا گیا۔ تو وہ کہتے تھے کہ سارا مسئلہ اس کلام کا ہے، تو اگر ہمیں کچھ کرنا ہوگا تو یہ کرنا ہوگا کہ کسی طرح اس بات کا انتظام کیا جائے کہ لوگ اس کلام کو نہ سنیں، قرآن پاک کو لوگ نہ سنیں۔ اور وہ یہ کہتے بھی تھے کہ دیکھو ابھی تک تو ٹھیک ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ کسی میں جرت نہیں ہوئی کہ وہ کسی بھرے مجمع میں محمد کا کلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام یعنی قرآن پڑھ کر سنائے، ابھی تک تو یہ سب چھپ چھپ کر ایک دوسرے کو کلام سناتے ہیں، لیکن اگر کل کو کھلے عام یہ معاملہ ہو گیا کہ قرآن پاک سب سنانے لگے ایک دوسرے کو، ہمارے خوف کہ اس سے نکل آئے اور قرآن سنانے لگے، تو پھر یہ معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یہاں پر یہ گفتگو جاری ہے، ایک اور منظر کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں، ادھر یہ گفتگو جاری ہے، ادھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہیں، مجمع میں ایک فرد ایسا بھی ہے، یہ فرد وہ ہے کہ جس کا کوئی قبیلہ نہیں ہے خاص، یہ فرد ایسا ہے جس کی کوئی پشت پناہی کرنے والا نہیں ہے، یہ فرد ایسا ہے جو کہ بہت زیادہ مالدار نہیں ہے، یہ فرد ایسا ہے جو کہ بہت قابل رشک صحت بھی نہیں رکھتا۔ اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ، مشرکین مکہ کو جو چیز سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ یہ ہے کہ بس ان کے سامنے قرآن نہ پڑھا جائے، اس لیے آپ دیکھیں کہ ایک شخص کا اس نے نام لیا کہ وہ بھی اپنے سفر میں ایک بہترین گانے والا لایا ہے اور وہ جگہ جگہ لوگوں کو جمع کرتا ہے، گانے والے سے کہتا ہے کہ گانے سناؤ، اس سے کہتا ہے کہ حکایت سناؤ، اور اس کے بعد لوگوں سے کہتا ہے کہ اچھا اب بتاؤ اس گانے والے کی آواز زیادہ اچھی ہے، اس کی حکایت زیادہ اچھی ہے، یا محمد کا کلام زیادہ اچھا ہے، نعوذ باللہ، اس طریقے سے کمپیریزنز کرتا ہے۔ تو اس صحابی نے سرکار سے کہا کہ میں آپ سے ایک بات کی اجازت چاہتا ہوں۔ بتاؤ کیا، کس بات کی اجازت؟ کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ چاشت کا وقت ہے، حرم سرداران قریش اور مشرکین مکہ سے بھرا ہوا ہوگا، آپ مجھے اجازت دے یا رسول اللہ کہ میں جاؤں اور ان کے بیچ جا کر بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کروں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ صحابہ حیران ہو گئے
کہ بھائی ماحول دیکھیے، ابھی تو اونچی آواز میں کوئی بات کرنا اپنے آپ کو موت کی دعوت دینے کے گویا مترادف ہو، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں جا کے قرآن پاک سناؤں، تو آپ جانتے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ آپ تو قبیلے کے لحاظ سے بھی بہت کمزور ہیں، آپ تو مال، ابھی آگے عرض کروں گا کہ شخصیت کون ہے، ہستی کون ہے، آپ تو مال کے لحاظ سے بھی بہت کمزور ہیں، آپ تو جسمانی لحاظ سے بھی بہت کمزور ہیں، آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں کمزور ہوں لیکن میرا رب رب العالمین ہے، یا گویا کہہ رہا ہوں کہ میں کمزور ہوں، یہ کلام بہت طاقتور کا کلام ہے، یہ کلام بہت طاقتور ہے۔ پس مسلسل اصرار کرنے کے بعد اجازت دے دی گئی، ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی کہ کعبے کی طرف صحابی گئے، وہاں مشرکین بیٹھے ہیں، وہاں سردار بیٹھے ہیں، یہ اللہ کے ولی وہاں گیا، یہ اللہ کے بندے وہاں گئے، یہ صحابہ رسول وہاں پر گئے، اور وہاں جا کر بلند آواز میں سورہ رحمان کی تلاوت کی، خانہ کعبہ کی فضا سورہ رحمان کی تلاوت سے گونج اٹھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان سبحان اللہ۔ والسماء رفعها ووضع الميزان سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ سوچئے، ابھی ہم یہاں سورہ رحمان کی تلاوت سنتے ہیں، ایک سما بن جاتا ہے، اب یہ خانہ خدا کے آپ مناظر دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہے آج سے کئی سال پہلے کے مناظر ہیں، جو اصل منظر جو اس وقت کا ہوگا وہ تو ظاہر سے بھی مختلف ہوگا۔ اب آپ سوچئے خانہ خدا ہے، کفار کا مجمع ہے، اور یہ صحابی رسول وہاں جا کر سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ ہر فرد متوجہ ہو گیا، خوبصورت آواز تھی، خوبصورت کلام تھا، لوگ مبہوت ہو کر کلام سنتے رہے، سر دھنتے رہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا ان کو یہ کلام سنوا دیا۔ اب یہ سلسلہ جاری ہے، سورہ رحمان کی تلاوت ہو رہی ہے، سب سن رہے ہیں کہ اچانک شیطان نے ان کو خبر دی کہ ارے بے خبروں، یہ جس کلام پر تم سر دھن رہے ہو وہ کلام کوئی شاعری نہیں ہے، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن ہے۔ اب ان کو احساس ہوا کہ یہ کیا ہو گیا؟ اب کیا تھا؟ لوگ ہوش میں آئے اور یک بارگی صحابی کی طرف دوڑے، صحابی کی طرف حملہ کر دیا۔ اب کوئی منہ پر زد و کوب کرتا تھا، کوئی منہ بند کرنے کی کوشش کرتا تھا، جس سے جو ہو سکتا تھا وہ اس تشدد میں اپنے طور پہ حصہ ڈال رہا تھا، لیکن وہ صحابی تھے کہ ان کی زبان بند ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، زبان سے کلام خدا جاری تھا، زبان سے کلام نہیں رک رہا تھا، کلام نے فضاؤں میں رس گھولنا تھا، رس کھولتا رہا، لیکن اب آہستہ آہستہ اب یہ آواز آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہوئی، یہاں تک کہ لوگوں نے سنا کہ اب یہ آواز بند ہونا شروع ہو گئی۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ صحن کعبہ میں، صحن حرم میں ایک کمزور سا آدمی ہے، زخموں سے چور ہے، تقریباً بے ہوش پڑا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ یہ ہے صحابی رسول خدا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ السلام علیکم ایوری ون، دس از شہرام منور صدیقی اور اس وقت آپ مجھے ARY ڈیجیٹل کے پورٹل پہ دیکھ رہے ہیں۔ سبسکرائب ٹو دا یوٹیوب چینل ARY ڈیجیٹل۔